سابق وزیر اعظم کی طبیعت ناساز، نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں اتار چڑھاؤ جاری، مرض کی تشخیص ہو گئی، کینسر نہیں ITP کی بیماری ہے۔ نواز شریف کے 6 رکنی میڈیکل بورڈ میں ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان کو بھی شامل کر دیا گیا۔ مریم نواز کو بھی والد کی تیمارداری کی اجازت، وفاق نے پنجاب حکومت کو ہدایات جاری کر دی۔ مریم نواز کو آج رات ہی اسپتال منتقل کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم عمران خان سابق وزیر اعظم کی صحت کے لیے دعا گو، ٹویٹ کیا سیاسی اختلافات اپنی جگہ مگر نواز شریف کی صحت چاہتے ہیں۔ کپتان دے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت سے متعلق بیان بازی سے روک دیا۔ گورنر پنجاب کو بھی فون، نواز شریف کو بہترین طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت۔ صبح سے نواز شریف صاحب کی ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، نتائج سامنے آنے شروع ہوں گے، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں میں ہم دیکھنا شروع ہو جائیں گے امپروومنٹ۔ نواز شریف کی ٹریٹمنٹ جاری، 1-2 روز میں بہتری نظر آئے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد پر امید، یہ بھی کہا نواز شریف چاہیں تو بیرون ملک کے کسی بھی ڈاکٹر کو پاکستان بلا لیں گے۔ میڈیکل بورڈ کے سربراہ ڈاکٹر محمود ایاز کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستان میں ممکن ہے۔ جب ایک شخص اتنا کریٹیکلی بیمار ہے، آپ تب بھی باز نہیں آ رہے کہ اس کو کیسے تنگ کیا جا سکتا۔ حکومت نواز شریف پر ظلم کرنے سے باز نہیں آ رہی، لیگی رہنما حسن اقبال کی تنقید، خواجہ آصف بھی خوب بھڑکے، کہا حکومت کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق سیاسی رہنماؤں کو بھی تشویش، صادق سنجرانی اور سراج الحق کا شہباز شریف کو فون، نواز شریف کی خیریت دریافت کی۔ مولانا طارق جمیل بھی عیادت کو پہنچے، غلام بلور کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، لیگی کارکن اپنے قائد کے حق میں اسپتال کے باہر سراپا احتجاج۔ زرداری اور نواز سے انتقام لیا جا رہا ہے، انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران ہوں گے۔ بلاول کی گھنگرج، کہا PS 11 میں الیکشن نہیں سلیکشن ہوا، پیپلز پارٹی فضل الرحمان کے ساتھ ہے۔ ادھر اسلام آباد کے پمس اسپتال میں سابق صدر ایڈمٹ، میڈیکل بورڈ نے طبی معائنہ مکمل کر لیا، مختلف ٹیسٹ تجویز۔ ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے سے نوک جھونک اور تو تکرار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو حقیقت پہ مبنی موقف ہے، جب کسی کی جان کا مسئلہ درپیش ہو، جب اس قسم کی صورتحال ہو، پھر اس میں ہم سب کو حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے۔ سیاسی لوگوں میں نوک جھونک چلتی رہتی ہے، حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے۔ فردوس عاشقوان کی آج نیوز کے پروگرام جی فار خریدا میں گفتگو، کہا الزامات در الزامات کا کوئی فائدہ نہیں، نیب کے زیر حراست قیدی کی جواب دہ نیب ہے، ہمیں کسی کو زہر دے کر مارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کی صحت پر ہم سیاست نہیں کریں گے۔ مذاکراتی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس کا استعفیٰ ساتھ لے کر آئے تاکہ آئندہ کے امور پر غور کیا جا سکے۔ ہم نے کلیئر کر دیا ہے کہ ہم وزیر اعظم کے استعفے پہ بات نہیں کریں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان کے ڈیمانڈز ہے سامنے لائیں۔ اب اس طرح تو کوئی آگے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ استعفیٰ دے دیں۔ آزادی مارچ ہر صورت ہوگا، تاریخ نہیں بدلے گی، فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے پر ڈٹ گئے۔ پرویز خٹک بھی اپنے موقف پر قائم، کہتے ہیں آزادی اظہار رائے سے کسی کو نہیں روکا جائے گا، لیکن وزیر اعظم کے استعفے پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم کی متحدہ وفد سے ملاقات، کل رہبر کمیٹی کے ساتھ بھی بیٹھک لگے گی۔ نون لیگ کا اجلاس، شہباز شریف نے رہنماؤں کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا عزم، اسلام آباد جلسے کی انتظامی ذمہ داری طارق فضل کو سونپ دی۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا بھی آزادی مارچ میں بھرپور شرکت کا اعلان، محمود خان اچکزئی کہتے ہیں نہ چھیڑ ملنگانو۔ ہم پہلے کہتے تھے کہ پورا ملک لاک ڈاؤن ہوگا، لیکن ابھی سے حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے، اتنا خوفزدہ ہے، ہم ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے ہمارا آزادی مارچ، انہوں نے پورا اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ اسلام آباد کو ابھی سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، حکومت خوفزدہ کیوں ہے؟ JUIFA کے رہنما حافظ حمداللہ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا آزادی مارچ ہر صورت ہوگا،
31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے۔ آزادی ماہ سے نمٹنے کے لیے حکومتی تیاریاں، وزارت داخلہ میں اہم اجلاس، حکمت عملی بن گئی۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں کنٹینرز رکھ دیے گئے۔ بنو میں پولیس اہلکاروں کی مشقیں، ڈنڈوں اور ڈھال کا استعمال سکھایا گیا۔ ایبٹ آباد کے تعلیمی اداروں کے سیکیورٹی گارڈز کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی۔ پولیس کے ساتھ خصوصی ٹریننگ کا اہتمام۔ آزادی مارچ میں انصار الاسلام استعمال نہیں ہو سکتی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انصار الاسلام تربیت یافتہ مسلح تنظیم ہے، اس کے کارندے قیام امن میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ صوبائی حکومتوں کو انصار الاسلام کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی گئی۔ بنگلہ دیش کی عدالت کا بڑا فیصلہ، نوجوان طالبہ کو زندہ جلا کر مار دینے کے الزام میں 16 افراد کو موت کی سزا سنا دی۔ 18 سالہ نصرت جہاں چٹاگانگ کے ایک مدرسے کی طالبہ تھی، مدرسے کے ہیڈ ماسٹر کے خلاف ریپ کا الزام لگایا تھا۔ سرگودا میں طالبات سے زیادتی اور فحش ویڈیو بلیک میل کرنے پر انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مجرموں کو 104 سال قید کی سزا سنا دی، 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ پاک حقیقت میں تبدیل، پاکستان نے سکھ برادری سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ تاپور راہداری منصوبے پر پاک بھارت معاہدہ ہو گیا، دستخط کر دیے گئے۔ یاتری بغیر ویزا گرودوارے کی زیارت کر سکیں گے، مقامی سکھ برادری پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آسانی کاروبار میں 28 درجے بہتری، پاکستان 108ویں نمبر پر آ گیا۔ وزیر اعظم خوشی سے نہال، کہا ہمارے منشور کا ایک اور وعدہ پورا ہوا۔ 2020 تک ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین ہوگا۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں کاروبار کی راہ میں حائل رکاوٹیں ختم کر رہے ہیں۔ سانحہ ساہیوال کے تمام ملزمان بری ہو گئے، شواہد نہیں ملے، گواہان نے شناخت سے انکار کر دیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا، عدالتی فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، فیصلے پر سیاست نہیں کی جائے۔ مقتول کے بھائی جلیل کا ویڈیو پیغام۔ ہم اپنے اداروں پہ اعتماد کرتے ہیں، اب جو بھی فیصلہ عدالت نے دیا ہے ہم آپ کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، تو اس میں نہ کوئی سیاست کی جائے۔ کل شام بچہ میرا 5:30 بجے ملا ہے مجھ سے، کہنے لگا ہنس کے کہنے لگا ابو مجھے 200 روپے دے دے، پیٹرول ڈلواؤں گا، میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچے کو ابھی تک نہیں دیکھا، لیکن حکومت کو چاہیے یہ سب اس چیز کو بالکل ختم کرنا چاہیے، تاکہ آج میری اولاد گئی کل کوئی اور نہ جائے۔ وطن کی ڈور نے پھر زندگی کی ڈور کاٹ ڈالی۔ کراچی کے علاقے رنگی ٹاؤن میں نوجوان گلے پر ڈور پھرنے سے جاں بحق، اہل خانہ غم سے نڈھال، علاقے کی فضا سوگوار۔ ملک بھر میں پولیو سے بچاؤ کا عالمی دن منایا گیا۔ پولیو کا خاتمہ اولین ترجیح ہے، پاکستان کو پولیو فری بنا کر دم لیں گے، صدر مملکت کا عزم۔ رواں سال پاکستان میں پولیو کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے، خیبر پختونخوا میں 56، سندھ میں 8، بلوچستان میں 7 اور پنجاب میں پولیو کے 5 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کراچی میں مستقبل کے منصف مشکلات میں پڑ گئے۔ ایس این لاء کالج نے طلبہ کو داخلے تو دیے، لیکن جامعہ کراچی نے الحاق سے انکار کر دیا۔ 850 طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگنے کا خدشہ۔ فیس کی مد میں وصول کردہ 4 کروڑ 27 لاکھ روپے بھی سوالیہ نشان بن گئے۔ منافع خوری اور لالچ، عوام مہنگائی کی بھینٹ چڑھنے لگے۔ کراچی میں سبزیوں کی قیمت میں اچانک اضافہ، من مانے دام پر فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں، عوام رل گئے۔ سکھر میں مہنگائی کے خلاف انوکھا احتجاج، آٹا، دالیں اور دیگر اشیاء سڑک پر رکھ دی، سر پر آٹا ڈال کر خوب نعرے لگائے۔ سندھ ہائی کورٹ کا انتظامیہ کو کراچی میں دودھ 94 روپے فی لیٹر پر فروخت کرنے کا حکم، عمل درآمد کی رپورٹ 12 نومبر کو طلب کر دی۔ امریکہ سے سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد،
شعبہ سیاحت میں $100 ملین سرمایہ کاری کا اعلان، وفد کی وفاقی وزیر علی امین سے ملاقات۔ گلگت بلتستان میں سیاحتی مراکز قائم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر کہتے ہیں غیر ملکی سیاحوں کے لیے NOC کی شرط ختم کر دی۔ ملکی تاریخ کی سب سے بڑی پیشکش کا اجرا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پاکستان انرجی صکوک کو سرمایہ کاری کے لیے پیش کر دیا۔ پاکستان انرجی صکوک مکمل طور پر شریعہ کمپلائنٹ فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے۔ اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے نواز شریف کی طبیعت سے جو پھر خراب ہو گئی ہے۔ پلیٹلیٹس خطرناک حد تک کم ہو گئے۔ اس وقت نواز شریف کے پلیٹلیٹ 6000 پر آ گئے ہیں۔ نواز شریف کے خون کے خلیوں کی تعداد بڑھانے والے انجیکشن سے علاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹس بڑھانے کے لیے 12 سے 15 انجیکشنز لگائے جائیں گے۔ نواز شریف کا علاج شروع کر دیا گیا۔ پلیٹلیٹس اور قوت مدافعت میں اضافے کے لیے IVIG انجیکشن لگائے گئے۔ نواز شریف کو اب 7 میگا کٹس لگائی گئیں۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کا بون میرو مکمل فنکشنل ہے۔ نواز شریف کو کینسر کا مرض لاحق نہیں بلکہ انہیں ITP کی بیماری ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ نواز شریف دنیا کے جس ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیں اسے پاکستان بلوایا جائے گا۔ عمران خان صاحب اور چیف منسٹر کی گڈ وشز دینے کے بعد میں نے ان کی طرف سے پیغام دیا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کوئی فیسلٹی کی ضرورت ہے، ہم نے جہاز تیار رکھا ہوا ہے، اگر باہر سے آپ کوئی ڈاکٹر بلوانا چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر بھی بلوا لیں گے۔ سربراہ میڈیکل بورڈ ڈاکٹر محمود ایاز نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کی بیماری کی تشخیص ہو گئی، ان کا پاکستان میں علاج ممکن ہے۔ نمائندہ آرزو غضنفر خان اس وقت سروسز اسپتال کے باہر موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی غضنفر، نواز شریف کی صحت سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نواز شریف کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ خطرناک حد تک دوبارہ جو ہیں وہ گر گئے ہیں۔ 6000 کے قریب پلیٹلیٹس جو ہیں پہنچ چکے ہیں۔ جب انجیکشنز لگائے جاتے ہیں اور جو بیگ ہوتے ہیں پلیٹلیٹس کے وہ لگائے جاتے ہیں تو ایک دم بوسٹ اپ کر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ دیر ہی گزرتی ہے کہ وہ وائٹ سیلز جو ہیں دوبارہ کل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم طاہر شمسی کی قیادت میں جو ڈاکٹرز کا 10 رکنی جو پینل ہے جس میں ان کے ڈاکٹر معالج جو ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان کو بھی ایڈ کر لیا گیا ہے۔ تمام ڈاکٹرز اب سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ ITP ایک مرض ہے جو قوت مدافعت کو جو ہے وہ جو اس کو ختم کرتا ہے، اس کی مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو ہے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ مزید انجیکشنز کے لیے 15 تک جو ہے وہ لگانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے اب مزید بتا چلوں کہ جو شہباز شریف ہیں وہ بھی یہاں پر عیادت کے لیے آئے، جنید صفدر بھی یہاں پہ عیادت کے لیے موجود تھا، تاہم وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ہدایات پر مریم نواز کو جو ہے وہ پروانہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ اپنے والد کی یہاں آ کر تیمارداری کر سکتی ہیں اور یہاں پہ اچھا غضنفر، یہ بتائیں ٹیسٹ تو ضرور ہوئے ہوں گے مختلف قسم کے؟ نواز شریف کی آج بھی CT اسکین ہونا تھا، آج ان کا وہ ہوا ہے آج؟ جی بالکل، ڈاکٹرز کے مطابق جو CT اسکین تھا اور ایک پیٹ جو اسکین تھا وہ ابھی ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ کروایا جائے گا، فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اسٹیرائڈز انجیکشنز ہیں اس سے وائٹ سیلز کو بوسٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس کو بھی کل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاہم جو ٹیسٹ مزید اسکین کے جو حوالے سے جو ٹیسٹ ہیں ان کو ضرورت پڑنے پر جو ہے وہ کروایا جائے گا اور PKLI سے بھی جو پیٹ اسکین ہے اس کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پہ لے جایا جائے گا۔ تاہم وہاں PKLI ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ انتظامات جو ہیں وہ مکمل ہیں، لیکن جس طرح ہی ڈاکٹر اس کا اجازت دیں گے تو وہاں پر جو ہے اس کے اسکین کروائے جائیں گے۔ فی الحال جو ہے نواز شریف کو شیو کرنے سے اور برش کرنے سے جو ہے وہ روک دیا گیا ہے کیونکہ بلیڈنگ جو ہے وہ گزشتہ روز جو ہے نواز شریف کے مسوروں سے ہوئی تھی، تاہم ڈاکٹر نے احتیاطی تدابیر جو ہے انہیں بتا دی ہیں اور جس طرح ہی ان کی صاحبزادی مریم نواز کو جیل حکام کو پروانہ ملے گا تو جیل حکام ان کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کر آئے گی اور وہ ان کی تیمارداری بھی کریں گے۔ تاہم اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کا پینل جو ہے وہ دن میں تقریباً 3 سے 4 دفعہ جو ہے وہ میٹنگ کرتا ہے اور اگلا لائحہ عمل بھی طے کرتا ہے۔ نواز شریف کی طبیعت اس وقت بہت اچھی نہیں ہے اور پلیٹلیٹس کی تعداد جو ہے مزید کم ہوئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے تھے غضنفر خان، بہت شکریہ آپ کا۔
گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر نواز شریف کی صحت سے متعلق بات ہوئی، جس پر وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں کہ علاج میں ہر ممکن طریقے سے نواز شریف کی مدد کی جائے۔ وزیر اعظم نے مریم نواز کو والد سے ملاقات کی اجازت دینے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے مریم نواز کو اپنے والد کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے دیا جائے۔ گورنر پنجاب کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میری وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے، ہدایت کی ہے کہ ان کو بیسٹ جو ہیلتھ سپورٹ ہے فراہم کی جائے۔ یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ مریم نواز جو ہیں ہسپتال میں اپنے والد کے ساتھ ملاقات کی بھی اس کو اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ وقت قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے۔ تو ہماری ویل وشز جو ہیں وہ نواز شریف کی صحت کے لیے ہم دعا گو ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت یاب کرے، آمین۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی بیماری کا پاکستان میں علاج موجود ہے، تاہم عدالتی فیصلے پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت پر بیانات سے روک دیا۔ وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارٹی اور حکومتی ترجمانوں کا اجلاس۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت پر بیانات سے روک دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نواز شریف کی بیماری کا پاکستان میں علاج موجود ہے، تاہم عدالتی فیصلے پر منوعن عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کی صحت سے متعلق بیانات سے روک دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہیں، وہ نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے۔ فردوس عاشق امان کا کہنا ہے کہ نیب کے زیر حراست قیدی کا جواب دہ نیب ہے، مسلم لیگ جس سے چاہے تحقیقات کرا سکتی ہے۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے کا فیصلہ عدالت کرے گی۔ آج نیوز کے پروگرام G4 غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے فردوس عاشق امان نے کہا کہ نواز شریف نے اسپتال منتقلی سے منع کیا تھا۔ شہباز شریف کے زور دینے پر نواز شریف اسپتال منتقل ہوئے۔ ایک قیدی ہے جو نیب کی حراست میں ہے، نیب کے پاس ہے، اس سے پہلے جیل میں تھا، اور اس کے تحت کوئی بھی نیب کے زیر حراست قیدی ہوتا ہے اس کی جواب دہ نیب ہوتی ہے، لیکن نیب کو اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل ہاسپٹلائزیشن کی طرف نہیں جانا، میں ادھر کمفرٹیبل ہوں، مجھے کہیں بھی موو نہ کیا جائے۔ پھر جب یہ بحث و تکرار ہوئی، الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا۔ شہباز شریف صاحب نے آ کے ان کو ایگری کیا اور کنونس کیا، اور ان کے زور دینے پہ وہ ہاسپٹل شفٹ ہوئے۔ یہ ایکچول کہانی ہے۔ باقی اس کا تو یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اگر عمران خان کو بدترین القابات سے نوازیں گے، عمران خان کی ذات پہ کیچڑ اچھالیں گے، تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یا پی ٹی آئی کے ترجمان جو ہیں وہ پھولوں کے ہار لے کے ان کے گلے میں ڈالیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پرنسپل وزیر اللہ سابق صدر آصف کی حالت پہلے سے بہتر ہے، تاہم ڈاکٹرز نے انہیں مزید 2 دن اسپتال میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق میڈیکل بورڈ نے طبی معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ سابق صدر آصف زرداری کو ڈپریشن اور شدید جسمانی کمزوری کی شکایت ہے، جس کے لیے ٹیسٹ تجویز کر دیے گئے ہیں۔ انہیں گردن اور موہروں میں درد کی بھی بدستور شکایت ہے۔ سابق صدر کا شوگر لیول بھی معمول پر نہیں آ سکا، تاہم بلڈ پریشر معمول کے مطابق ہے۔ ڈاکٹر حضرات کے مطابق سابق صدر کی فزیو تھراپی دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی صحت نے بلاول بھٹو کو بھی فکر مند کر دیا۔ بولے نواز شریف نیب کی حراست میں تھے، نیب چیئرمین بتائیں یہ کیسے ہوا؟ اگر آصف زرداری اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو حکومت کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ اگست سے لے کے اب تک ہمیں جدوجہد کرنا پڑا، کورٹ کے دروازے کھٹکھٹانا پڑا، اور صرف اب صدر زرداری صاحب کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔
और जब मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब का खबर सुना तो ऐसे लगता है कि एक साजिश जारी है कि इमरान खान अपने सियासी मुखालफिन का सेहत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन की जान के साथ खेल रही है और ये इस हाईली कंडेमेबल। और इमरान खान साहब को पहले इंसान बनना चाहिए, फिर हुक्मरान बनना चाहिए, फिर वज़ीर आज़म बनना। वज़ारत दाखिला ने सुबह को JUIF की ज़ैली तंजीम अंसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक अंसारुल इस्लाम मलेशिया के तौर पर इस्लामाबाद में कार्रवाइयाँ कर सकती है। मज़कूरा तंजीम के खिलाफ कार्रवाई आर्टिकल 256 के तहत की गई। ज़राए का कहना है कि अंसारुल इस्लाम के कारिंदे लाठियों और तेज़ धार आलात से मुसल्लह होते हैं। तंजीम के कारिंदे क़याम में अमन रुकावट बन सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सूबाई हुकूमतों को भी अंसारुल इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी गई है। अंसारुल इस्लाम को आज़ादी मार्च में इस्तेमाल किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। उन्होंने नवाज शरीफ की सेहत दरियाफ्त की। फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की आज़ादी मार्च में शिरकत के ऐलान पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज़ादी मार्च में शिरकत की यकीन दहानी करवा दी। फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो को सक्खर से आज़ादी मार्च में शिरकत का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान आज़ादी मार्च से पहले भी मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वो जुमे या हफ्ते को लाड़काना आ रहे हैं, वहीं मुलाकात हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च की तारीख में तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि मार्च 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल होगा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम का लबो लहजा सियासी नहीं, मुज़ाकराती टीम को मुशावरत से जवाब दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत को मज़ीद इक़्तिदार में रहने का हक नहीं। किसी किस्म की तारीख में रद्द-बदल का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। 31 अक्टूबर को शेड्यूल के मुताबिक आज़ादी मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा। हुकूमत की तरफ से एक मुज़ाकराती टीम बनाई गई है। हर चंद की उनका लबो लहजा किसी मुज़ाकरात का ही था। रहबर कमेटी और तमाम अपोजिशन जमातें बाहमी मुशावरत के साथ उसका जवाब मुरतब करेंगी कि मौजूदा हुक्मरानों को हक़ हुक्मरानी हासिल नहीं है। रहनुमा JUIF हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि हुकूमत ने अभी से इस्लामाबाद को लॉकडाउन करना शुरू कर दिया है। हुकूमत खौफजदा क्यों है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निहाल हाशमी का कहना था कि